ایک ظلم بتائیے جو بی جے پی نے نیشنل کانفرنس نے نہیں کیا. بلکہ میں تو یہ بتاتا ہوں, میں اس حد تک بھی جاؤں گا کہ ابھی تک بی جے پی نے اتنے ظلم نہیں کیے جتنے ظلم نیشنل کانفرنس نے یہاں پر کیے. یہ تو آپ بی جے پی کو کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, بالکل سپورٹ نہیں کرنا. مسعودی صاحب, فاروق عبداللہ صاحب, عمر عبداللہ صاحب 4 دن پہلے نریندر مودی جی سے, آنریبل پرائم منسٹر سے ملے ون آن ون. آج تک مجھے یہ بتائیے, آج تک انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی ہے؟ جو لوگ جیتے ان کو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ بتایا گیا ہے. گاندربل سے فاروق عبداللہ صاحب ہارے, ان کو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ فرض کر دیتا. اگر مف کچھ سیٹیں اس وقت 1987 میں مف کچھ سیٹیں لے جاتی, کیا ہو جاتا زیادہ سے زیادہ؟ آپ سپورٹ میں تھے ان کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگی, اور جس کا خمیازہ عام کشمیری پچھلے 35 سالوں سے بڑھ رہا ہے, ابھی بھی بڑھ رہا ہے, اور ابھی آگے بھی پتہ نہیں ہے کہ کہیں پہ کہاں تک یہ. اسی کے چیئرمین سجاد لون کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں تابڑ توڑ جو ہے انہوں نے تنقید کیا ہے عمر عبداللہ کو. نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ عمر عبداللہ کو کہا ہے کہ آپ ماضی میں جو بھی حالات بنے اس کے ذمہ دار ہو, اور آپ ہی بی جے پی کے ساتھ سینٹر میں تھے, سرکار آپ نے بنائی تھی, آپ ہی سرکار کے مزے لے رہے تھے, سیکیورٹی کو انجوائے کر رہے تھے, اور آج آپ ہی تمام جتنے بھی کشمیری ہیں انہیں گمراہ کر رہے ہیں. اسی سب کے بیچ مناسب سمجھا کہ ہم نے کسی سے بات کی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد عالم صاحب ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کوتاہی عمر عبداللہ سے کہاں پہ ہوئی ہے, جس طریقے سے سجاد لون صاحب تابڑ توڑ حساب سے جو ہے عمر عبداللہ پہ چڑھ پڑے ہیں. خیر, بہت شکریہ سجاد صاحب وقت دینے کے لیے. سیدھا سوال رہے گا, الیکشنز نزدیک ہیں, آج تک سجاد صاحب کچھ کھل کے نہیں بولے, مگر ایک جو ٹویٹ آیا ہے انہوں نے صاف طور پر عیاں کر دیا ہے کہ سجاد صاحب اب پھوٹ گئے ہیں, یعنی کہ سجاد صاحب آپ سب کے سامنے ساری چیزیں لانا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا, بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک سجاد صاحب کے ٹویٹ کی بات ہے, آپ بول رہے ہیں کہ الیکشنز نزدیک ہیں, یہ آج کی بات نہیں. سجاد صاحب تو پہلے سے یہ بولتے آ رہے ہیں کہ جو 2 پہلو رہے ہیں جموں کشمیر میں, جو سیاست رہی ہے 2 پہلو رہے ہیں, ایک وکٹر اور ایک وکٹم. بالکل, ایک ٹویٹ بھی آیا تھا. وکٹر بہر صورت یہاں کا رولنگ کلاس رہا ہے, جنہوں نے یہاں پہ 40 سال 50 سال سے رول کیا, اور وکٹم ایک کامن کشمیری رہا ہے جس پر استحصال ہوا, سیاسی استحصال ہوا. کیا کس نے؟ جنہوں نے رول کیا, جو ایان ہے ہمارے یہاں پہ سب کو پتہ ہے, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس, کانگریس, جتنی بھی پارٹیز رہیں, اور جو سیاسی استحصال لوگوں کے ساتھ یہاں ہوا, اس کا خمیازہ جو ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں, ہم آج بھر رہے ہیں. مخصوص طریقے پہ 2 ٹویٹس جو جن کی آپ مخصوص بات کر رہے ہیں سجاد صاحب نے کیے. ایک تو وائٹ کالر کلرز, وائٹ کالر, کیا مراد تھی اس سے؟ وائٹ کالر کلر جو ہم یہاں پہ جہاں پہ جو بھی اس ریاست میں جن نے رول کیا وائٹ کالر کلر رہے. کیوں, کس حساب سے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ایکٹیو کلرز رہے اور پیسو کلرز رہے. 2 طریقے کے کلرز یہاں جموں کشمیر کے لوگوں نے دیکھے ہیں. ایکٹیو کلر جنہوں نے ہاتھ میں بندوق اٹھا کے سامنے آئے اور انہیں گولی مار دی. جو پیسو کلرز تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے, ایک ڈسکورس بلڈ کیا ہے, جن کی عادت رہی ہے پچھلے 40 سال سے 50 سال سے. ان کا ایک فیوریٹ ٹریٹ رہا ہے کہ لوگوں کو لیبل کرنا کہ ایز یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, یہ ہندوستان کے لوگ ہیں, یہ اے ٹیمز ہیں, یہ بی ٹیمز ہیں, یہ سی ٹیمز ہیں. یہ اب تو خیر یہاں تک بھی بات پہنچی ہے, اب تو یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ اینٹی مسلم ہے, یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, یہ جہنم میں جائیں گے. اور خود ایک امپریگنیبل سیکیورٹی گرڈ کے پیچھے بیٹھ کے اپنے گھروں میں, جو ہیویلی گارڈڈ, آپ کو بھی پتہ ہے, جو آج کی ڈیٹ میں عمر عبداللہ صاحب ہیں, فاروق عبداللہ صاحب ہیں, ان کے لیڈر ہیں, they happen to be one of the heavily guarded VIPs in India. کس طریقے سے؟ سیکورٹی گریڈ ان کا آپ دیکھیے, 4 لیئر سیکورٹی ہے ان کی, کہیں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور باقی لوگ جو ہیں, باقی لیڈر جو ہیں, جو انگارڈڈ ہیں, جو انوسنٹ لوگ ہیں, ہماری پارٹی کے لوگ آپ دیکھیں, یا باقی بھی جس کے بھی بارے میں آج تک نیشنل کانفرنس نے یہ بات بولی کہ یہ لوگ ایجنسی سے ہیں, آپ آج کی بات نہیں لیتے, آپ پہلے سے دیکھیے, یا تو وہ قبروں میں ہیں,
یا وہ جیلوں میں رہیں. آج تک جس کے بارے میں جو ان کا سیاسی مخالف کھڑا ہوا اس کو انہوں نے یہ بولا کہ یہ ایک ایجنسی سے لایا گیا ہے, یہ بیکڈ بائی ایجنسیز ہے, اس کو دلی نے یہاں پلانٹ کیا ہے, اور جس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ الزامات لگائے وہ سب لوگ آج کی ڈیٹ میں جیل. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز کانفرنس کو اس وقت پہ یہ بیان بازی کرنی چاہیے, ایک جٹ ہونا چاہیے, مل کے آگے بڑھنا چاہیے, مل کے دیکھنا چاہیے کشمیر کا حساب, اس وقت میں تنقید کرنا صحیح ہے کیا؟ دیکھیے, اقتدار کی غلاظت میں تو نیشنل کانفرنس رہی, ہمارے پاس تو کبھی اقتدار تھا نہیں. یونٹی کی بات جہاں آپ کرتے ہیں, سجاد صاحب نے ایک کوشش تو کی تھی, وہ پی ایچ ڈی میں تھے, لیکن جب وہ پی ایچ ڈی میں تھے اللہ کا بڑا کرم رہا, ان کی فار سائٹڈنس ایسی تھی, ان کو پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ لوگ اس چیز کا یہ بالکل ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا, اور وہ پہلے ہی اس چیز سے باہر آ گئے تھے. انہوں نے اس چیز کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ صرف اور صرف اپنے مقاصدوں کے لیے اس چیز میں پی ایچ ڈی میں, تو یہ پہلے ہی باہر آ گئے. تو یونٹی کی ایک کوشش تو وہاں ہوئی تھی, لیکن آپ اس کا آج خمیازہ دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی پی ڈی پی بی جے نیشنل کانفرنس کو, آج تو عمر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی پی ایچ ڈی کا حصہ تھے ہی نہیں. نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں پی ایچ ڈی کے ساتھ منسلک نہیں ہوں, آپ پی ایچ ڈی کے عہدیداروں سے بات. آپ ایک میٹنگ مجھے پی ایچ ڈی کی بتائیے جہاں عمر صاحب خود پریزنٹ نہیں تھے. ایک میٹنگ آپ مجھے دیکھیے, عمر صاحب کوئی بچے نہیں ہیں, عمر صاحب چیف منسٹر رہ چکے ہیں, عمر صاحب بی جے پی کی گورنمنٹ میں منتری رہ چکے ہیں. تو میٹنگ جب ایک بھی میٹنگ ویسی نہیں ہوئی ہے پی ایچ ڈی کی, جتنی بھی ہوئی ہے, خیر گنی چنی ہوئی ہیں, جتنی بھی 5-6 ہوئی ہیں, سب میٹنگز میں تو وہ تھے. آج ان کا یہ کہنا کہ ہم اس میں اس میں نہیں ہوں, فاروق صاحب اس میں, دیکھیے یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب وقت الیکشن کا آیا, جب وقت یہ آیا کہ اب ان کو لگا کہ اب شاید ہم کو سیٹ شیئرنگ کرنی پڑے گی, اب اس پی ایچ ڈی میں ہم کو یہ بہتر ہے کہ عمر صاحب اس سے باہر آئیں, فاروق صاحب تھوڑا سافٹ کارنر اس کی طرف رکھیں, انہوں نے یہی ڈرامہ نئے سے شروع کر دیا. ادروائز آپ مانتے ہیں یہ ڈرامہ ہے ابھی بھی؟ بالکل ڈرامہ ہے. کس طریقے سے ڈرامہ؟ جس وقت شروع ہوا اس وقت بھی تھا, جب سجاد صاحب وہاں سے نکلے, دا فرسٹ پرسن ٹو سے کہ بھائی صاحب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک کھیل ہے, جب الیکشن آئیں گے یہ لوگ کریں. کیونکہ شروعات انہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن سے ہی کی تھی, جب شروعات ہوئی تھی تو ڈی ڈی سی الیکشنز کے ساتھ ہی ہوئی تھی. تو یہ سب ماننا جو سجاد صاحب کا اس وقت کہنا تھا, یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سچ ہو رہا ہے. کس طریقے سے دیکھیں گے آپ موجودہ حالاتوں کو؟ کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بار پھر سے جو ہے بی جے پی آئے گی, یا پھر سجاد لون صاحب جو ہیں لوگ سجاد لون صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. دیکھیے آپ جاوید صاحب, مجھے آپ ایک بات بتائیے, اس وقت سپورٹ کرنا سجاد صاحب کی بات جو ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں ایک چیز آپ یہ بتائیے کہ نیشنل کانفرنس کے 3 ایم پیز پارلیمنٹ میں تھے, آج ہم ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, شرم آتی ہے ہم کو. کیا کیا ہے انہوں نے 5 سال, اور کس بنیاد پہ جا کے وہ آج لوگوں کو یہ بولیں گے؟ کون جا رہا ہے ذرا مجھے آپ بتائیے. ایکٹیو ایم پیز ان کے جو جتنے بھی رہے, اکبر لون صاحب, کیا وہ کانسٹیٹوینسی میں جا رہے ہیں؟ کیا وہ کانسٹیٹوینسی کو اپنے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ کام کیا ہے, اب آپ مجھے پھر سے میری پارٹی کو ووٹ دیجیے؟ چلو وہ چاہے خود لڑے نہ لڑیں. پیپلز کانفرنس کو کیوں ووٹ دیں لوگ؟ پیپلز کانفرنس کو ووٹ دینے کے لیے ووٹ کیوں دیں یہ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. سجاد صاحب بہت مختصر وقت یہاں کشمیر میں منسٹر ہے, ان کا دور اقتدار جو رہا بہت مختصر رہا, لیکن اس دور اقتدار میں ان کے جو کام رہے, ہم ان کاموں کو آگے رکھ کے بولتے ہیں کہ سجاد صاحب کو ووٹ دے دیجیے. کون سا کام کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ رہی کہ جو اولڈ ایج پینشن تھا وہ 200 سے 1000 روپے سجاد صاحب کے وقت میں ہوا. آپ کپوارہ میں دیکھیے وہ سلیم لائن ٹرف جو فٹ بال اسٹیڈیم بنے ہیں وہ سجاد صاحب کے دور وقت میں, کیونکہ 2 سال 2.5 سال کا بہت وقت, بہت, اور منسٹری بھی ان کو جو ملی تھی آپ کو پتہ ہے, پشو پالن کی منسٹری ملی تھی, تو اس میں وہ جتنا بھی وہ کر سکتے تھے, جتنا بھی انہوں نے اس وقت کیا تھا اس چیز کو. اور ہمیں آج کی ڈیٹ میں یہ لگتا ہے جب سجاد صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے انشاءاللہ المستعان, جب ان کی آواز پارلیمنٹ میں گونجے گی, وہ ریئل جو کشمیر کے ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو کشمیری فیس کر رہے ہیں, آج تک کرتے آ رہے ہیں, ان چیز کو لے کے پارلیمنٹ میں
ایک اسٹرانگ آواز ہونے کی ضرورت ہے, جو ہمارے خیال میں سجاد لون صاحب کی. سیاست کا بھوکا کون ہے آج کے وقت میں, اقتدار کا بھوکا کون ہے؟ 1987 کے رابرز جو ہیں وہی ہیں, جو رابرز آف 1987. دیکھیے جموں کشمیر کی ہسٹری کو آپ, جموں کشمیر کے سیاسی منظر کو آپ تب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ 1987 کی ریگنگ کی بات نہیں کریں گے. 1987 کی ریگنگ ایک تھریش ہولڈ تھا جموں کشمیر کی سیاست نے, جہاں پہ ایک پلٹ کھائے. جو لوگ ہندوستانی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن لڑ رہے تھے, ان لوگوں کو ایک پالیسی کے تحت ذلیل کیا گیا, ہیوملیٹ کیا گیا. جو لوگ جیتے ان کو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ بتایا گیا. گاندربل سے فاروق عبداللہ صاحب ہارے, ان کو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ فارم کر دیا. یہاں محمد یوسف شاہ صاحب لال چوک سے لڑ رہے تھے, وہ جیت گئے, وہ گھر پہ بیٹھے تھے, وہ مبارکبادیں لے رہے تھے. 1 گھنٹے کے بعد ان کو پھر فون آیا واپس کہ بھائی صاحب آپ ہار گئے, آپ تو جیتے نہیں, آپ ہار گئے. الٹیمیٹلی کیا ہوا, وین یو پش دا یوتھ اگینسٹ دا وال, جب آپ کسی بھی نوجوان کو, کسی بھی انسان کو پش کرتے ہیں اگینسٹ دا وال, تو ایک ریئیکشن آتا ہے. وہ ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں 1987 سے ابھی تک ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہم اس کا خمیازہ عام کشمیری جو ہے ابھی تک بڑھ ہی رہا ہے. اور اقتدار کے, اور مجھے آپ ایک بات بتائیے, کیا ہو جاتا اگر مف کچھ سیٹیں اس وقت 1987 میں مف کچھ سیٹیں لے جاتی, کیا ہو جاتا زیادہ سے زیادہ؟ آپ سپورٹ میں تھے ان کے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو جاتا. فاروق صاحب 5-6 سیٹوں سے نہیں ڈر رہے تھے, 5-6 سیٹیں اسمبلی میں. جو ایروجنز ان کو آرٹیکل 370 میں کرنی تھی, اس کے لیے ان کو گواہ نہیں چاہیے تھے اسمبلی میں. اس چیز کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ریگنگ کی, الیکشن کی ریگنگ کی. ورنہ 2-4 سیٹیں, 5 سیٹیں, 6 سیٹیں مف لے جاتا تو کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہو جاتا. گورنمنٹ تو نہیں بنا سکتے تھے. گورنمنٹ بنانے کے لیے تو آپ کو ایک سٹیبل نمبر چاہیے تھا. لیکن یہ عام کشمیری سوچتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا ایسا کہ 5-6 سیٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑے پیمانے پہ ریگنگ کی. ریگنگ اس لیے تھی کہ آرٹیکل 370 کے جو ایروجنز ہونے تھے, اس چیز کو کرنے کے لیے وہ چاہتے نہیں تھے ہماری اسمبلی میں جو کوئی لوگ ایسے رہیں جو کل کو ہمارے خلاف بات کریں گے, باہر لوگوں کو بولیں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا. اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار استعمال کیا, ایک ریگنگ کی, اور جس کا خمیازہ عام کشمیری پچھلے 35 سالوں سے بڑھ رہا ہے, ابھی بھی بڑھ رہا ہے, اور ابھی آگے بھی پتہ نہیں ہے کہ کہیں پہ کہاں تک یہ بات چلے گی. تنقید صرف نیشنل کانفرنس پہ کیوں کی جاتی ہے؟ پی ڈی پی بھی اقتدار میں رہی ہے. بالکل اقتدار میں رہی ہے, بالکل اقتدار میں رہی ہے. لیکن جاوید صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیے, 1947 سے لے کر 1999 میں پی ڈی پی اقتدار میں آئی. پی ڈی پی میں کوئی آئی ہیو نو لو لاسٹ فار پی ڈی پی. پی ڈی پی نے بھی اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا, ایک دچکا دیا اس قوم کو, جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے, 1947 سے لے کے 2000 تک جو بھی آپ نظر ڈالیں گے, جس چیز پر بھی آپ نظر ڈالیں گے, وہ صرف نیشنل کانفرنس, صرف نیشنل کانفرنس, صرف نیشنل کانفرنس. اور ان کے ساتھ الائنڈ جو بھی پارٹیز تھی, جو بھی سینٹرل میں پارٹی تھی, چاہے جب بی جے پی آئی تو یہ بی جے پی کے ساتھ الائنس میں رہے, جب کانگریس رہی. اقتدار اقتدار اقتدار. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا صرف ایک موٹیو, ایک مقصد رہا ہے, اقتدار. اور ریلنٹلیسلی وہ لوگ اس پرسوٹ میں لگے رہے, چاہے لوگوں کی قربانیاں مانگتے. جب آج تک جب نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ نے کہیں پہ کسی بھی سیکریفائس کو کوئی بھی سیکریفائس کا نعرہ دیا ہے, وہ سیکریفائس ہمیشہ غریبوں کے بچوں پہ رہی ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کے بھی ورکر مرے, لیکن ورکر مرے. یہ لوگ خود اپنے لیڈرشپ میں ایک جگہ یہ بتائے جہاں پہ ان کا کوئی جو لیڈرشپ ہے ان کی کوئی سیکریفائس نہیں. یہ آج تک جس بات پہ بھی بولتے ہیں, صرف یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ورکر مرے. جو سڑک پہ آدمی چلتا تھا, جس کی وابستگی نیشنل بی جے پی کی خامیاں آپ کو نہیں دکھتی؟ بالکل دکھتی ہیں بی جے پی کی خامیاں. آپ مجھے بتائیے کون سی چیز, مگر یہ بھی آپ سامنے یہ بتائیے کہ ایک چیز مجھے بتائیے جو بی جے پی نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا, جو نیشنل کانفرنس نے نہیں کیا. ایک ظلم بتائیے جو بی جے پی نے کیا, نیشنل کانفرنس نے نہیں کیا. بلکہ میں تو یہ بتاتا ہوں, میں اس حد تک بھی جاؤں گا
कि अभी तक बीजेपी ने उतने जुल्म नहीं किए जितने जुल्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर किए। ये तो आप बीजेपी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बिल्कुल, बीजेपी ने यहाँ पे आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसमें कोई शक नहीं। ये सबसे बड़ा जुल्म नहीं लेकिन था? मेरी बिल्कुल जुल्म था। लेकिन मेरी बात सुनिए जावेद साहब, ये चीज बीजेपी के मैनिफेस्टो में पिछले 50 साल से थी, और ये खुला दुश्मन आपके सामने बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पैसिवली अपने आप को कश्मीरी का हमदर्द बताकर। और आप मुझे एक बात बताइए, परसों मैं कहीं ट्विटर पे कहीं पे भी बात सुन रहा था, 2019 4 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, बिल्कुल। 1 अगस्त 2019 को बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, इंक्लूडिंग जो इनके एमपी हैं, हसनैन मसूदी साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले 1-on-1। आज तक मुझे ये बताइए, आज तक इन्होंने ये बात बोली है कि वहाँ क्या बात हुई है? 4 दिन के बाद अब आप इस चीज़ को बताएंगे कि हम आंखें इस बात की बंद कर लें, नहीं जी आप ये बात मत पूछो। लेकिन सवाल तो है, 4 दिन पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बीजेपी से, प्रधानमंत्री से मिलती है, और 4 दिन के बाद बीजेपी आर्टिकल 370 को रिवोक करती है, क्या आज तक पब्लिक डोमेन में ये बात आई है कि उन्होंने वहाँ पे क्या बात हुई, क्या बात की, कैसे की, क्या हुआ, उन चारों के बीच में कौन सी बात हुई जो लोगों में तो नहीं आई है? तो इस बात पे हम इनकी तनकीद ना करें तो फिर किस बात पे करेंगे? खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि सज्जाद आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इनसे जानने और समझने की कोशिश की। जिस तरीके से आपको बता दूं कि एक ट्वीट सामने आया है सज्जाद लोन साहब का, जिसमें साफ तौर पर तनकीद का निशाना उमर अब्दुल्ला को बनाते हैं और माजी की बातें भी जो है बाकायदा तौर पर सामने लाते हैं, और ये भी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय की और कहीं ना कहीं गरीबों के साथ जुल्म सितम किया है। मज़ीद क्या कुछ निकल के सामने आते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।